سیاست اور سیاسی جھمیلوں پر توجہ مرکوز رکھنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے دیگر شعبوں سے جڑے کئی اہم موضوعات ہماری توجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے مرکز میں ہاتھیوں اور گینڈوں کا آرفنیج مرکز قائم کیا گیا ہے۔ اس مرکز کے قیام کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہاتھی اور گینڈے جو کسی بھی وجہ سے اپنی ماں سے بچھڑ جاتے ہیں یا ماں انہیں لاوارث چھوڑ کے چلی جاتی ہے یا خود ماں مر جاتی ہے یا کسی درندے کا شکار ہو جاتی ہے، تو ایسے میں اس مرکز کی ٹیمیں ان ہاتھی کے بچوں کو تلاش کرتی ہیں اور انہیں وہاں سے خصوصی طریقے سے اس مرکز میں لایا جاتا ہے اور یہاں ان کی نگہداشت کی جاتی ہے تا وقت کہ یہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ یہ اپنا بچاؤ، اپنا تحفظ کر پائیں اور پھر انہیں دوبارہ سے جنگلات میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے جو عام افراد شاید نہیں جانتے، اور وہ یہ ہے کہ ہاتھی کے بچوں کو قریب 2 برس تک ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بیچ میں اگر ماں کا دودھ انہیں نہ ملے تو یہ جی نہیں سکتے، اور ویسے بھی اگر کم عمری میں ان کی ماں ان سے الگ ہو جائے تو یہ بچے درندوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ نیروبی کے مرکز میں واقع اس آرفنیج ہاؤس یعنی جو ہاتھیوں کا یتیم خانہ ہے، اس میں اب تک 282 ہاتھی بچوں کو تلاش کر کے انہیں پال کے اور واپس انہیں بھیجا جا چکا ہے جنگلات میں۔ تو مجھے یہ یہاں پہنچ کر اس لیے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ کینیا میں ایسے لاوارث ہاتھیوں کو تلاش کر کے انہیں دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو مجھے شاید پہلے معلوم نہیں تھی اور اس وجہ سے اس مقام پر آنے کے بعد مجھے معلوم ہوئی، وہ یہ تھی کہ ابتدا میں یہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا کہ یہ بچے یعنی ہاتھی کے بچے کون سا دودھ پی سکیں گے، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے پر انہیں گائے یا کسی بھی دوسرے جانور کا دودھ دینے کی کوشش کی گئی تو وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اور اس صورت میں بھی ان ہاتھیوں کی موت واقع ہو گئی یا ان ہاتھیوں کی جو طبیعت ہے یا صحت ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ انسانی بچوں کو دیا جانے والا فارمولا ملک جو پاؤڈر کا دودھ ہے وہ اگر ان ہاتھیوں کو دیا جائے تو ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس مرکز میں جو انسانی بچوں کو دیا جانے والا فارمولا یعنی پاؤڈر کا دودھ ہے وہ دیا جاتا ہے مختلف مقدار میں، اور اس طرح سے ان ہاتھی کے بچوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ تو مجھے چونکہ یہ میرے لیے خود نئی معلومات تھی کہ کس طرح سے ان ہاتھیوں کو مسائے مارا اور دیگر جنگلات سے امبوزیلی وغیرہ سے لایا جاتا ہے اس مرکز میں اور انہیں پالا جاتا ہے اور دوبارہ سے انہیں پال پوس کے جنگل کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، اور انہیں وہاں پر بھی ایک خاص طریقے سے انہیں اس جنگل کا حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی زندگی جاری رکھ سکیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ معلومات جو مجھے ملی ہیں یہ میں آپ سے بانٹتا چلوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔ Very small in size compared to his age. He's always the first one to come pushing. If you go squatting down, he likes to play a lot, the pushing game, and he's very active, but sometimes mischievous. And lastly, you might be interested in supporting the work that is being done by the Shelter Koala Trust. Yes, you're welcome. There are different ways you can help with this. One of the ways is by sponsoring or adopting an elephant in the nursery. To adopt an elephant, you pay a minimum fee of $50 a year, or 5,000 Kenya shillings a year. And once you pay this fee, you will have help to save the life of an elephant that will